سورہ شعراء کی آیت نمبر 132 سے لے کر 36 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہے، اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، باغوں اور چشموں سے۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم امت سے فرمایا، اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، جیسے اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، باغوں اور چشموں کے ساتھ۔ اگر تم نے میری نافرمانی کر کے نعمتوں کی ناشکری کی تو بے شک مجھے تم لوگوں پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی ہم نے کسی بھی صورت آپ کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا یہ جواب دیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، ہمارے لیے دونوں چیزیں برابر، ہم کسی طرح آپ کی بات نہ مانیں گے اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نصیحت قبول کرنا مسلمان کا کام ہے اور نصیحت کو جھٹلانا یہ کافر کا کام ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے ہی کو بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور آدمی جو چاہتا ہے اور آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ نیز کامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر غفلت کے ساتھ اندھے ہو کر نہیں گرتے، نہ سوچے نہ سمجھے، بلکہ یہ لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ فی زمانہ نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر سمجھانے والا مرتبے میں کم ہو تو جسے سمجھایا جائے وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے اور دوسرے کی بات ماننے کو اپنے لیے توہین سمجھی جاتی ہے۔ نصیحت کیے جانے والے کو اپنی عزت کا وہ مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا، غریب شخص کسی امیر آدمی کو نہیں سمجھا سکتا۔ اسی طرح ایک نوجوان عالم دین کسی اپنی عمر سے بڑے آدمی کو نہیں سمجھا سکتا، اور اگر سمجھایا جائے تو لوگ گلے پڑنے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے اور انہیں حق اور سچ بات سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔